آپ نے ارشاد فرمایا کہ پہلے دن تمہارا چہرہ زرد ہوگا، دوسرے دن تمہارا چہرہ سرخ ہوگا اور تیسرے دن تمہارا چہرہ سیاہ ہو جائے گا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلباء و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الاعراف پارہ نمبر 8 آیت نمبر 77۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجیے گا۔ فَعَقَرُوا، پس انہوں نے کونچیں کاٹ ڈالیں، الناقۃ، اونٹنی کی، وَعَتَوْا، اور انہوں نے سرکشی کی، عن، سے، امری، حکم، ربہم، اپنے رب کے، وقالوا، اور کہا، یا صالح، اے صالح، ائتنا، لے آؤ ہم پر۔ اگر آپ ملا کر پڑھیں گے، یا صالح ائتنا، اے صالح لے آؤ ہم پر، بما تعیدنا، اس کو جس کا تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا، ان، اگر، کونتا، تم ہو، من المرسلین، رسولوں میں سے۔ آیت مبارکہ کا گزشتہ آیت کے ساتھ ربط اور تعلق حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر خیر جاری و ساری ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا تبلیغ کی، کیا تعلیمات دیں، کیا ہدایات دیں، اور کس طریقے سے اپنی قوم کو کنونس کیا، قائل کرنے کی کوشش کی، ان کی ذہن سازی کرنے کی کوشش کی۔ قوم کے دو طبقے بن گئے، غریب طبقہ اور امیر طبقہ۔ امیر طبقہ ایمان لے کے نہ آیا، غریب طبقہ ایمان لے کر آیا، اور امیر طبقے نے صاف انداز میں کہہ دیا کہ ہم تو حضرت صالح علیہ السلام کے منکر ہیں۔ اونٹنی کے حوالے سے بات چل رہی تھی۔ اونٹنی پانی پیتی تھی، باری مقرر تھی قوم کی، ایک دن قوم کا ہوتا تھا، ایک دن اونٹنی کا ہوتا تھا۔ جس دن باری اونٹنی کی ہوتی تھی اس دن پانی کی ایک بوند بھی باقی نہیں بچتی تھی، اونٹنی سارا پانی پی جاتی تھی۔ اور جس دن اونٹنی پانی پیتی تھی، دلچسپ بات یہ ہے کہ اس دن اونٹنی کا دودھ دوہا جاتا تھا، اور اونٹنی اتنا دودھ دیتی تھی کہ وہ دودھ قوم کے لیے کافی ہوتا تھا۔ مطلب پانی کی کمی دودھ کے ذریعے پوری ہو جاتی تھی۔ مگر ایک عورت تھی جس کا نام تھا صدوق، سواد کے ساتھ، سواد دال واو قاف، صدوق۔ یہ عورت، اس کی 3 بیٹیاں بھی تھیں، اور عورت یہ انتہائی مالدار عورت تھی، اور اسے بہت پریشانی تھی کہ اونٹنی سارا پانی کیوں پی جاتی ہے۔ اصل میں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی، امتحان تھا، اور پانی کی کمی کو دودھ کے ذریعے پورا بھی کر دیا گیا تھا۔ مگر اس کے باوجود اسے اس بات کی کوف تھی، اسے اذیت تھی اس بات کی، اور یہ اس غم کے اندر یا اس الجھن کے اندر مبتلا تھی، پریشانی کہہ لیں، کہ یہ پانی ختم کیوں ہو جاتا ہے۔ تو اس نے 2 آدمیوں کے ذمے یہ کام لگایا کہ وہ اس اونٹنی کا کام تمام کریں، اس اونٹنی کو ختم کریں۔ تو اس نے 2 آدمی جن کے نام ہیں مصدع ابن دہر، اور ایک آدمی ہے اس کا نام ہے قیدار۔ مصدع میم صاد دال الف اور عین، مصدع، اور قیدار قاف 2 نقطے والا یا دال الف اور را، قیدار۔ ان دونوں میں سے جو قیدار تھا اس نے اس اونٹنی کو نقصان پہنچایا، اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں، اور جو مصدع تھا اس نے مدد کی تھی۔ روایات کے اندر تھوڑا بہت اختلاف بھی ہو سکتا ہے۔ بدھ کے روز قیدار نے یہ کام کیا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے تو اپنی قوم سے فرما دیا تھا کہ تم نے اس اونٹنی کو ہاتھ تک نہیں لگانا، اس اونٹنی کو چھونا بھی نہیں ہے، اس کو ٹچ بھی نہیں کرنا کسی بری نیت سے، کسی برے ارادے سے۔ لیکن یہ لوگ باغی نکلے، سرکش نکلے، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے انہیں ذرہ برابر بھی کوئی ڈر اور خطرہ محسوس نہ ہوا، اور انہوں نے بے دھڑک انداز میں، بے خوف ہو کر، انتہائی بغاوت پر اترتے ہوئے انہوں نے یہ عمل، انتہائی کبھی عمل سر انجام دیا۔ اللہ کریم نے بس سادہ سے انداز میں اتنی بات ارشاد فرما دی، فَعَقَرُوا النَّاقَةَ، پس انہوں نے کونچیں کاٹ ڈالی۔
اونٹنی کی ٹانگیں انہوں نے کاٹ دی۔ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اور انہوں نے اپنے رب کے حکم کی سرکشی کی۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ تم نے اس اونٹنی کو ہاتھ تک نہیں لگانا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے رب کے حکم کی سرکشی کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کا حکم در حقیقت اللہ تعالیٰ کا ہی حکم ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں، مگر وہ کہتے ہیں کہ ہم پیغمبر کا حکم نہیں مانیں گے۔ یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ پیغمبر کا حکم در حقیقت حکم الہی ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، اپنے رب کے حکم کی سرکشی کی۔ وقالو، اور کہنے لگے، یا صالح ائتنا بما تعیدنا، اے صالح لے آؤ ہم پر اس عذاب کو جس کا تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ یعنی ہم نے وہ کام کر دیا ہے جس کام سے آپ ہمیں منع کر رہے تھے، آپ ہمیں روک رہے تھے، ہم نے وہ کام کر دیا ہے۔ اِن کُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اگر تم واقعی اللہ کے رسولوں میں سے ہو تو پھر لے آؤ اس عذاب کو جس سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں، جس کا آپ ہم سے وعدہ کرتے ہیں کہ وہ عذاب آئے گا، اس عذاب کو آپ لے آئیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 3 دن کے بعد تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا، اور آپ نے اس کی نشانیاں بھی بتا دیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ پہلے دن تمہارا چہرہ زرد ہوگا، دوسرے دن تمہارا چہرہ سرخ ہوگا، اور تیسرے دن تمہارا چہرہ سیاہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا۔ بالکل ویسا ہی ہوا جیسے حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو مطلع کیا تھا اور ان 2 انتہائی سرکش لوگوں کو مطلع کیا تھا۔ یہاں یہ بات بھی انتہائی توجہ طلب ہے کہ اگرچہ یہ کام 2 لوگوں نے کیا، بنیادی طور پر یہ کام ایک آدمی نے کیا، دوسرے نے اس کی مدد کی، تو عذاب جب آیا وہ پوری قوم کے اوپر عذاب آیا۔ جو ایمان لائے تھے صرف وہ بچے۔ حضرت صالح علیہ السلام اہل ایمان کو اپنے ساتھ لے کر آپ اپنی قوم سے باہر تشریف لے گئے، آپ اپنی قوم کے اندر موجود نہ رہے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا پچھلی قوموں پر تو یہی اسلوب ہوتا کہ پیغمبر عذاب کے آنے سے قبل اس علاقے سے کوچ کر جاتے، اس علاقے سے تشریف لے جاتے، اس علاقے کے اندر موجود نہ رہتے۔ پیغمبروں کو قبل از وقت اطلاع کر دی جاتی کہ فلاں وقت پہ عذاب آنے والا ہے، اس سے پہلے پہلے تم اپنی بستی میں سے کوچ کر جاؤ۔ تو حضرت صالح علیہ السلام اہل ایمان لوگوں کو، خوش نصیب لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر مکہ شریف تشریف لے گئے۔ یہی حضرت ہود علیہ السلام کے ذکر میں بھی بات ملتی ہے کہ وہ بھی مکہ شریف کی طرف روانہ ہو گئے تھے، اور حضرت صالح علیہ السلام بھی مکہ شریف کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ یہ علاقے جو ہیں قوم عاد کے اور قوم سمود کے، یہ سرزمین عرب پر ہی ہیں۔ یہ جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے قوم سمود، اس کا جو علاقہ تھا یہ شام اور حجاز کا درمیانی علاقہ بنتا ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو مطلع کر دیا۔ قیدار نے یہ کام، قیدار اور مصدہ نے یہ کام کیا تھا بدھ کے روز، اور جمعرات کے روز ان کا رنگ زرد ہوا، جمعہ کے روز ان کا رنگ سرخ ہوا، ہفتہ کے روز ان کا رنگ سیاہ ہوا، اور اتوار کے روز ان کے اوپر عذاب آیا۔ عذاب سے قبل ایک زوردار قسم کی، خوفناک قسم کی آواز آئی، اور اس کے بعد ان کے اوپر زلزلہ آیا۔ اللہ کریم نے اس کا ذکر اس آیت کے اندر کیا ہے، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 78 میں۔ فَأَخَذَتْهُمْ، پھر آ لیا انہیں الرجفۃ، زلزلہ کے جھٹکوں نے، فَأَصْبَحُوا، تو صبح کے وقت وہ تھے، فی دارہم، اپنے گھروں میں، جاثمین، منہ کے بل گرے پڑے۔ جب وہ خوفناک آواز آئی تھی، موت اسی سے سب کی واقع ہو گئی تھی، لیکن بعد ازاں جو زلزلہ آیا تھا وہ اللہ تعالیٰ کے عتاب کو، اللہ تعالیٰ کی ناراضی کو ظاہر کرنے کے لیے آیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے کس قدر ناراض تھا۔ فتولا، تو منہ پھیر لیا، عنہم، ان کی طرف سے، وقالا، اور کہا، یا قومی، اے میری قوم، لقد ابلغتکم، بے شک پہنچا دیا ہے میں نے تمہیں، رسالت، پیغام، ربی، اپنے رب کا، ونصحت، اور میں نے خیر خواہی کی، لکم، تمہاری، ولیکن، لیکن، لا تحبون، تم پسند ہی نہیں کرتے، الناصحین، خیر خواہوں کو۔
یہ آیت کا انداز بتا رہا ہے اور آیت کا سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ وہ جو گری پڑی لاشیں تھیں ان لاشوں کو مخاطب کر کے آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے، میں نے تو تمہارے ساتھ خیر خواہی کی، میں نے تمہارا بھلا چاہا، لیکن تم بھلا چاہنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے، تم بھلا چاہنے والوں سے نفرت کرتے ہو، تم خیر خواہی کرنے والوں سے محبت ہی نہیں کرتے ہو۔ میں نے اپنی ڈیوٹی پوری کی، میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچایا، تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ جب بھی اللہ تعالیٰ پچھلی قوموں کا ذکر کرتا ہے تو اس کے اندر بنیادی بات یہی ہوتی ہے کہ قوم کو پیغمبر نے آ کر مطلع کیا، عذاب سے ڈرایا اور عذاب سے بچنے کی تدابیر بتائیں کہ ایمان لے آؤ، نیک عمل کرنا شروع کر دو، عذاب سے بچ جاؤ گے۔ لیکن قوموں نے تکذیب کی اور تکذیب کرتے ہوئے انہوں نے انتہائی ہٹ دھرمی کا اور ضد کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہم اسی کفر پر رہنا پسند کرتے ہیں، آپ عذاب لے آئیں۔ پھر عذاب آئے اور قومیں تباہ و برباد ہوئیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی آیتوں میں غور و خوض کر کے نافرمانیوں سے بچنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا کرے، کیونکہ یہ واقعات پڑھ کر ہمیں کم سے کم اتنا اپنے ذہن کے اندر یقین مضبوط کر لینا چاہیے کہ اگر ہم نافرمانیاں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ اگر قوم عاد کے بعد قوم سمود نہیں بچی، ایک قوم کے بعد دوسری قوم بھی نہیں بچی، ایک قوم کو تباہ و برباد کیا گیا، دوسری قوم کو بھی تباہ و برباد کیا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کوئی قوم اللہ تعالیٰ کے ہاں چہیتی اور لاڈلی نہیں ہے۔ جس نے بھی اللہ کی نافرمانی کی ہے اس پر عذاب آنا ہے، وہ چاہے دنیا میں آئے چاہے آخرت میں آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آیتوں میں غور و خوض کر کے اپنی نافرمانیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذکر محبوبوں کا بھی پڑھنا چاہیے، ذکر اللہ کے دشمنوں کا بھی پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے دوستوں کا ذکر بھی پڑھیں، اللہ کے دشمنوں کا ذکر بھی پڑھیں۔ اللہ کے دوستوں کا ذکر پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں، اور اللہ کے دشمنوں کا ذکر پڑھ کے اپنے اندر نافرمانی سے نفرت پیدا کریں۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 79 کے ساتھ کلاس ختم ہوئی۔ انشاءاللہ العزیز سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 80 کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔